السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیا حال چال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم ٹو یونیورسل ٹیچنگ اکیڈمی۔ یونیورسل ٹیچنگ اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے میں کمپیوٹر سائنس 8th کلاس کورس کے لیکچر نمبر 6 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور ہم نے یونٹ نمبر 2 شروع کیا ہوا ہے، ڈیجیٹل سکلز، اور اس کے کویسچن اینڈ آنسر پڑھ رہے ہیں۔ تو چلیے آج ہم جو کویسچن پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے کویسچن نمبر 3، ڈیفرینشیٹ بٹوین ورک شیٹ اینڈ ورک بک، یعنی ورک شیٹ اور ورک بک میں کیا فرق ہے۔ یہ مائکروسافٹ ایکسل کے اندر ہوتے ہیں، ورک شیٹ بھی ہوتا ہے، ورک بک بھی ہوتا ہے۔ اب اس کو مزید ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں، تو لیفٹ سائڈ پہ ورک شیٹ ہے، رائٹ سائڈ پہ ورک بک ہے۔ تو ورک شیٹ بیسیکلی کیا ہے؟ ورک شیٹ از اے کلیکشن آف سیلز organized in rows and columns that allows us to organize information as a table۔ اب ورک شیٹ کیا ہے اور ورک بک کیا ہے؟ ورک بک ایز اے کلیکشن آف ون اور مور ورک شیٹس in a single file۔ ورک بک ایکچولی بہت سارے یعنی 3 یا 3 سے زیادہ جو ورک شیٹ اگر ملتے ہیں تو پھر وہ کیا بنتا ہے؟ اسے ورک بک بنتا ہے۔ اور ورک بیسیکلی کیا ہے؟ یہ کمبینیشنز آف روز اینڈ کالمز ہیں۔ اب میں آپ کو پریکٹیکلی دکھاتا ہوں یہ ایکچولی کیا کس کی بات کر رہے ہیں۔ یہ جو آپ کو پورا نظر آ رہا ہے، یہ کرکٹ میچ کا یہ جو پورا، تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک ورک بک ہے، یہ پورا ایک ورک بک ہے۔ یعنی یہ میں نے کیا کیا ہوا ہے؟ میں نے مائکروسافٹ ایکسل کی ایک فائل کھولی ہوئی ہے، وہ جو پوری فائل ہے اس کو ہم ورک بک کہتے ہیں۔ اب اس کے اندر یہ جو 3 آپ کو نظر آ رہی ہے، جہاں پہ یہ کرسر ہے اس پہ میں کلک کر رہا ہوں، تو اس کے اندر شیٹ 1، شیٹ 2، شیٹ 3، یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی ورک شیٹ ہے۔ لیکن اس پورے کو، ان 3 شیٹوں کو مل کر جو ہم کہیں گے اس کو کہتے ہیں ورک بک۔ یہ پوری ایک ورک بک ہے۔ تو میرے خیال پہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ورک شیٹ اور ورک بک میں کیا فرق ہے۔ ورک شیٹ ایز اے پارٹ آف ورک بک، سمجھ آ گئی؟ نیکسٹ جو اس کے اندر پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ اٹ از ویری ایزی ٹو ایڈ ملٹیپل ورک شیٹس۔ اب جو ورک شیٹ کے اندر آپ مزید ورک شیٹ ایڈ کر سکیں، اٹ از ویری ایزی ٹو ایڈ ملٹیپل ورک شیٹ، اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ایڈ ملٹیپل ورک بکس۔ اب ورک شیٹ کے اندر آپ مزید ورک شیٹ ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن ورک بک کے اندر ورک بک مزید ایڈ نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ ایک کمپلیٹ ایک فائل ہے، اس کے اندر مزید فائلیں ایڈ نہیں ہوں گی۔ اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر ایک اور علیحدہ سے ایک فائل کریٹ کرنی پڑے گی، لیکن یہاں پہ مزید ورک شیٹ ایڈ ہو سکتی ہے، لیکن ورک بک مزید ایڈ نہیں ہو سکتی۔ آپ کو ایک نئی ورک بک علیحدہ سے کھولنی پڑے گی۔ ڈیٹا انالیسز اینڈ مینیپولیشن از پاسبل ان اے ورک شیٹ۔ اب ورک شیٹ کے اندر جو ڈیٹا انالیسز ہے وہ بہت ایزی ہے ایز کمپیئر ٹو ورک بک۔ ڈیٹا انالیسز اینڈ مینیپولیشن از ناٹ پاسبل ان ایک ورک بک کے اندر جو ہے یہ جو انالیسز ہوتی ہے یہ مشکل ہوتی ہے، لیکن بلکہ امپاسبل ہوتی ہے، لیکن ورک شیٹ کے اندر یہ چیزیں بہت ہی ایزیلی آپ کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ یہ اس کے اندر دیکھ بھی رہے ہیں، اس پکچر کے اندر یہ ایک ٹیبل ہے اور یہ اس کی گرافیکل ریپرزنٹیشن ہے، چارٹ ہے۔ تو یہ شیٹ نمبر 8 کی ہے۔ تو یہاں پہ اگر آپ غور سے دیکھیں یہ اس ایکسل کے اندر، تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ایک ٹیبل ہے، ٹھیک ہے، اور یہ شیٹ نمبر 1 ہے، لیکن شیٹ نمبر 2 میں کچھ بھی نہیں ہے، شیٹ نمبر 3 میں بھی کچھ نہیں ہے۔ اب اس کے اندر جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ اس کے اندر شیٹ مزید ایڈ ہو سکتے ہیں، آپ اس کے اوپر کلک کریں تو یہ دیکھیں شیٹ نمبر 4 ایڈ ہو گئی، پھر کلک کریں شیٹ نمبر 5 ایڈ ہو گئی۔ تو یہ ورک شیٹ آپ ایزیلی ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن ورک بک آپ ایزیلی ایڈ نہیں کر سکتے، جہاں پہ ورک بک کا کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، تو نیکسٹ کوشچن پہ چلتے ہیں. نیکسٹ کوشچن، رائٹ ڈاؤن دی اسٹیپس کریٹڈ اے پائی چارٹ. ایک پائی چارٹ کو بنانے کے لیے کتنے اسٹیپس ہوتے ہیں وہ آپ نے لکھنا ہے. تو فالوئنگ آر دا اسٹیپس ٹو کریٹ اے پائی چارٹ. سلیکٹ دا ریکوائرڈ سیلس دیٹ کنٹین ڈاٹا ٹو بی یوزڈ ان دا پائی. سب سے پہلے آپ نے وہ سیلس سلیکٹ کرنے ہیں، یعنی وہ ڈاٹا سلیکٹ کرنے جس کا آپ نے پائی چارٹ بنانا ہے. دوسرا، آپ نے کلک دی چارٹ بٹن فرام دی انسرٹ. آپ نے انسرٹ ٹیب میں جانا ہے اور اپنے پسند کا جو پائی چارٹ ہے وہ بٹن سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد کلک دا ریکوائرڈ ٹائپ آف پائی چارٹ. پھر آپ نے اپنی پسند کا جو پائی چارٹ ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے. تو چلیے میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں. یہ آپ کے سامنے ایک ٹیبل ہے. اب فار ایگزامپل میں فرسٹ میچ کا آپ کو پائی چارٹ بنا کے دکھاتا ہوں. تو یہ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، جس کا آپ نے پائی چارٹ بنانا ہے تو کنٹینٹ کو سلیکٹ کرنا ہے، اوپر نیچے سلیکٹ نہیں کرنا. جس طرح یہ پلیئر نیم فرسٹ میں اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف کنٹینٹ جو ریکوائرڈ سیل ہے اس کو سلیکٹ کریں. یہ میں نے چاروں کھلاڑیوں کا جو اسکور ہے فرسٹ میچ کا وہ سلیکٹ کر دیا. یہ اسٹیپ نمبر 1 ہے. اب اسٹیپ نمبر 2 میں آپ انسرٹ میں جائیں. انسرٹ میں یہاں پہ جو ہے جو چارٹس بنے ہوئے یہاں پہ پائی ہے. اب پائی چارٹ میں آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ کون سی چارٹ بنانا چاہتے ہیں. جس طرح فار ایگزامپل اگر آپ نے یہ والا بنانا ہے تو یہ بھی صحیح ہے. تو یہ ایک پائی چارٹ ہے. اس میں اگر آپ غور کریں تو بابر اعظم سرفراز احمد کا کلر ریڈ ہے، بابر اعظم کا بلو ہے، تو شعیب ملک کا گرین ہے. تو سب سے زیادہ یہ جو فخر زمان ہے اس کا ایریا زیادہ ہے. تو آپ اس پائی چارٹ کو دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ کون سے کھلاڑی کا ایریا زیادہ ہے، تو یہ آٹومیٹکلی اس کا سکور بھی زیادہ ہوگا. اسی طرح آپ اپنی پسند کا جو ہے نا چارٹ بنا سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ میں 3D بنانا چاہتا ہوں تو 3D بھی آپ بنا سکتے ہیں. اس ٹائپ کا بھی آپ بنا سکتے ہیں، ایسے بھی بن جاتا ہے یہ. اور اسی طرح آپ اس طرح بھی بنا سکتے ہیں، یہ ایسے بھی بن سکتا ہے. یہ 3D پائی چارٹ ہے. تو یہ پائی چارٹ میں سب سے پہلے 3 سٹیپس ہیں. 3 سٹیپس میں سب سے پہلے آپ نے کنٹینٹ کو سلیکٹ کرنا ہے. جس طرح یہ میں نے سلیکٹ کر دیا، یہ سٹیپ نمبر 1 ہے. اس کے بعد آپ نے انسرٹ میں جانا ہے، انسرٹ میں پائی میں جانا ہے. اور یہ آپ کوئی بھی چارٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں، ضروری تو نہیں ہے کہ آپ پائی چارٹ ہی. اگر پیپر میں کچھ اور بھی آ جائے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں آپ اس طرح کے چارٹ بھی بنا سکتے ہیں، کالم چارٹ بھی بنا سکتے ہیں اور بار چارٹ بھی بنا سکتے ہیں. یہ اس کا طریقہ کار ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ میرے خیال پہ سمجھ آ گئی ہوگی. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات